ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أو كما قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق اللہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج دوبارہ سے پھر اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی غمگین تھے اور سارے صحابہ غمگین تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچ کر کے یوں صحابہ سے عرض کیا تھا کہ اگر کسی نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکال دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا۔ سارے صحابہ کشمکش میں تھے، سب رو رہے تھے، لیکن ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے ہیں مسجد نبوی کے اندر، تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر یوں فرمایا تھا جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو ہے؟ اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ تب ہوش میں آئے ابو بکر اور فرمایا کہ یہ تو ہمارے ذہن میں ہی بات نہ تھی۔ بھائی اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، آقا دو جہاں، فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے نا؟ جی، یہ کوئی جنات تھے؟ انسان تھے۔ بھائی انسان تھے، انسان کو موت آنا بھی برحق ہے، لیکن اس میں غور کرنے کی بات ہے۔ آج کے ٹائم میں آقا دو جہاں فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں۔ جی، اگر یہ گمان ہو گیا کہ ان کا وصال ہو گیا تو ایمان کا خرابہ ہو جائے گا۔ اس پر بہت سارے سوالات اٹھے ہیں، بہت سوالات اٹھے ہیں، لیکن فرقہ دیوبند، علماء دیوبند نے اس کا مفصل جواب دیا ہے۔ انسان جس وقت مرتا ہے تو اس پر نیند طاری ہوتی ہے، اور نیند کی وجہ سے
موت کہا گیا کیونکہ نیند جو ہے موت کی چھوٹی بہن ہے. جی ہم نے حضرت سے پتہ نہیں کتنی بار یہ الفاظ سنے ہیں کہ موت جو ہے اس کی چھوٹی بہن نیند ہے. تو نیند کی وجہ سے موت کہہ دیا گیا، لیکن نبی پر نہ نیند طاری ہوتی ہے اور نہ موت واقع ہوتی. قبر کے اندر جس وقت حساب و کتاب ہوتا ہے اس کے بعد نیند طاری کر دی جاتی ہے، لیکن آقا دو جہاں فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نیند طاری نہیں ہوئی. حضرت نے ایک روز یوں بھی فرمایا، جس وقت منکر نکیر قبر کے اندر آ کر سوالات کرتے ہیں من ربو کا، تو بندے نے دنیا میں سنا سنایا ہوگا تو کہہ دے گا ربی اللہ. دوسرا سوال کرتے ہیں من دینو کا، دنیا میں سنا سنایا ہوگا تو کہہ دے گا دین الاسلام. لیکن جب تیسرے سوال کی باری آتی ہے تو سوال کا جواب دینے کی نوبت نہیں آتی، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور کے فاصلے پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور وہ فرشتے سوال کرتے ہیں یہ صحاب جو جا رہے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گردن گھما کر دیکھتے ہیں، اگر اس کا لباس اس کا چہرہ باشرہ ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی فرما دیتے ہیں ارے یہ تو میرا ہے، میں اس کا ہوں، اس سے کیا پوچھتے ہو. سبحان اللہ. بس سمجھ لیجئے فیصلہ ہو گیا. وہ جو کہا کرتے ہیں کہ جنت قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، بس اس سوال پر ثابت ہو گیا. اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا یہ میرا میں اس کا، تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گیا قبر. جہاں تک نظر جائے گی چوڑا میدان ہے، جنت کی کھڑکی لگ گئی. اور اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے گردن گھما لی اور فرما دیا کہ میں اسے نہیں جانتا یہ مجھے نہیں جانتا، تو بس جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا تیار ہو. اب آئی ہماری باری. بھئی حضرت کو بھی اس دنیا سے جانا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے رخصتی حاصل کرنی تھی، پردہ پوشی کرنی تھی، وہ بھی کر گئے. حضرت کو بھی اس دنیا سے پردہ پوشی کرنی تھی، وہ بھی کر گئے. اب رہا مسئلہ ہمارا، ہم ثابت قدم رہے یا اپنے قدم ڈگمگائے، راستہ بھٹکے. اس کو سوچ سمجھ کر کے ہمیں قدم اٹھانے ہیں، اور اس کو سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے کے لیے میں نے دوسری آیت تلاوت کی تھی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. بس اپنے کیے گزرے حالات پر توبہ کر لو اس طرح سے جس طرح نصوح نے کی تھی. یعنی سچی اور پکی توبہ کر لو. نصوح نے کیسی توبہ کی تھی؟ قرآن کے اندر تو بس اتنا لکھ دیا کہ نصوح جیسی پکی توبہ کر لو. آگے نہیں ملتا کچھ جلدی سے، ہلکا پھلکا سا ملتا ہے، لیکن حضرت نے ہمارے سامنے کئی مرتبہ اس کا خلاصہ کیا، اور وہ خلاصہ یہ تھا کہ نصوح نام کا ایک انسان تھا، مرد، لیکن شکل و صورت لباس سب کچھ چال چلن بول چال سب کچھ عورتوں جیسی تھی. یعنی کہ اس کو کوئی یہ نہیں جانتا تھا، بہت کم آدمی جاننے والے تھے کہ یہ مرد ہے، سب عورت ہی سمجھتے تھے. ایک مرتبہ حالات کی تنگی کی وجہ سے
بادشاہ کے دربار میں وہ پہنچا اور اس نے جا کر کے ملازمت کی درخواست پیش کر دی۔ بادشاہ نے اسے عورت سمجھ کر محل کے اندر بھیج دیا، رانی اور شہزادی کی خدمت کے لیے۔ ڈیوٹی مقرر ہو گئی، تنخواہ ملنی شروع ہو گئی۔ آیا پتہ نہیں کتنی بار اس سے گناہ سرزد ہوا، کیوں سر میں تیل بھی لگانا ہے، کنگھی بھی لگانی ہے، کنگھی بھی کرنی ہے، اور نہاتے ہوئے کمر بھی ملنی ہے۔ تو واللہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس سے گناہ ہوئے، اس نے توبہ بھی کی، بارہا توبہ کی، لیکن جم نہ سکا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے بزرگ سے اس کی ملاقات ہو گئی، اور جب اس اللہ والے سے ملاقات ہوئی تو نسو نے دعا کی درخواست کر دی، حضرت میرے لیے دعا کر دو، اللہ میری مغفرت کا معاملہ بنا دے، مجھ سے جمع نہیں جا رہا توبہ کے اوپر۔ انہوں نے توبہ کے لیے دعا کر دی۔ اب کچھ ہی دن گزرے تھے، وہ بادشاہ کے محل کے اندر پہنچے، اور جتنے وہاں موجود تھے، مرد ہوں یا عورتیں، سب اندر موجود تھے، اور اچانک رانی کا 9 لاکھ والا جو ہار تھا وہ غائب ہو گیا۔ جب وہ غائب ہو گیا تو رانی نے فوراً بادشاہ کو اطلاع دے دی کہ ہار نہیں مل رہا، گم ہو گیا۔ اب بادشاہ کو جو کرنا تھا وہ اس نے کیا، فوراً محل کے جتنے گیٹ تھے سب بند کرا دیے، اور سب کے سب کو اندر قید کر لیا۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ جتنے مرد ہیں سب کی ننگے برہنہ کر کے تلاشی لی جائے، جتنی عورتیں ہیں سب کی ننگی برہنہ کر کے تلاشی لی جائے۔ ایک طرف عورتیں ہو گئی، عورتوں کی عورتیں لینے لگی، اور مردوں کی مرد لینے لگی۔ نسو کا نمبر آخر کی طرف آیا، شروع میں نہیں تھا۔ شروع میں ہوتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا، لیکن آخر کی طرف تھا۔ اب نسو جو تھا اس نے بڑی کوشش کی اور اللہ سے بڑی فریادیں کی، دل کے اندر بڑا تڑپا، بہت بے حساب رویا، اور جب دل میں تڑپا، تڑپتے تڑپتے یہ ہوا کہ اچانک وہ نیچے زمین پر جا پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کا عالم ہے، بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا انسان تو کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور رانی کا جو ہار تھا وہ ایک الماری کے اندر سے برآمد ہو گیا۔ لوگ باقی سب تلاشی لینے میں لگے ہوئے تھے، کوئی جا گھسا الماری کے اندر تو الماری میں سے مل گیا رکھا ہوا۔ جب الماری میں سے ہار مل گیا تو ہار کا فوراً اعلان کر دیا گیا، اور جتنے لوگوں کی، عورتوں کی یا مردوں کی تلاشی ہو چکی تھی وہ تو ہو چکی، باقی جو رہ گئے ان کی تلاشی کا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اب نسو کو ہوش میں کچھ دیر کے بعد جب لایا گیا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تلاشی نہیں ہوئی، میرا راز کا راز رہ گیا۔ یعنی بار بار روتے ہوئے اپنے دل میں اللہ سے یہ فریاد تھی، یہ مناجات تھی نسو کی، اے اللہ آج بچا لے، آج میرے پردے کو چھپا لے، اور اگر آج کھل گیا تو بادشاہ گردن مروائے بغیر چھوڑنے کا۔ اللہ نے دل کی دعا جو تھی، دل کی توبہ جو تھی وہ قبول کر لی اور اس کو بچا لیا۔ جب وہ بچ گیا اور ہوش میں آیا تو اب دیکھ رہا کہ اللہ نے تو بہت میرے اوپر مہربانی کے فرما دی۔ شام کو چھٹی کا ٹائم ہوا تو گھر جانے کی بجائے جنگل میں نکل گیا سیدھا، اور بیابان جنگل میں بہت دور جا کر کے اس نے اپنا ٹھکانہ جما لیا۔ صبح ہوئی، رانی بھی، شہزادی بھی، محل کے سبھی آدمی انتظار کر رہے کہ نسو نہیں آئی، نسو نہیں آئی۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی،
بادشاہ نے تلاشی شروع کروا دی کہ نسو کہاں ہے، نسو کہاں ہے، نسو کہاں ہے، لیکن نسو نہیں ملتی۔ کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی اللہ کا بندہ ادھر سے گزرتا ہوا جس کی نظر نسو پر پڑی، اس نے دیکھا اور آ کر کے جب معلوم ہوا شہر کے اندر کہ بھائی نسو نہیں مل رہی، کہاں چلی گئی، نسو نہیں مل رہی، اس نے بتا دیا کہ یہ جی ایسی ایک آدمی وہاں ہے جنگل میں، اب مجھے معلوم نہیں ہے وہ نسو ہے یا مرد ہے کون نہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن اسی شکل کا نسو جیسا میں نے دیکھا فلا جگہ ہے جنگل میں۔ وزیر وہاں پہنچا، جا کے دیکھتا ہے تو عورتوں والا لباس تو اس نے اپنا اتار دیا، مردانہ لباس زیب تن کر رکھا اور اپنے اللہ کے ذکر میں مست و مگن ہے۔ تو وزیر نے جا کر کے کہا نسو تو نے یہ کیا حال بنا رکھا؟ جب بادشاہ سلامت بلا رہے تو جواب کیا ملتا ہے، وہ نسو تو پتہ نہیں کب کی مر گئی، وہ نہیں رہی اب نسو یہاں، جاؤ مجھے نہیں پتا کون ہوگی نسو۔ تو میرے بھائیوں اگر توبہ کر کے اپنے آپ کو سنوار لیں گے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ہاں مگر جو لوگ توبہ کر بھی لیں اور پھر اپنے آپ کو سنوار بھی لیں سو بے شک ان کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بارہا فرما دیا اور ہمیں خود کو بھی سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے پچھلے کیے گزرے حالات پر اپنی نظر ثانی کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور پھر راہ راست پر آ جائیں تو ہمارا معاملہ بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم پچھلے کی طرح ہی رہتے رہے اور چلتے رہے تو دیکھو معاملہ ڈاما ڈول تو ہے۔